دوستو آداب نمسکار، میں دانش علی پوار، میرے یوٹیوب چینل پرائم بگ نیوز میں آپ کا بہت سواگت ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور آج جمعہ کی نماز کے بعد جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری نے ایک تقریر کی۔ اس میں انہوں نے اپنی پیڑا ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح مسجدوں کو، مدرسوں کو اور مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ پردھان منتری نریندر مودی کا جو نعرہ ہے سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اس کو ان کے خود کے مکھیہ منتری بھی نہیں مان رہے۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا پیچھے اتر پردیش کے مکھیہ منتری یوگی آدتیہ ناتھ جی نے ایک نیا قانون لاگو کرا تھا کہ ہر دکان پر اپنا نام لکھنا ہوگا ہر دکاندار کو۔ اس سے کافی دقتیں ہوئیں، حالانکہ وہ سپریم کورٹ کے آدیش سے اس کو واپس لیا گیا۔ اور ابھی آپ نے دیکھا کہ مدھیہ پردیش میں ایک حاجی شہزاد صاحب کی کوٹھی کو صرف اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ وہ صرف تھانے کے اندر ایک کمپلینٹ لے کر گئے تھے جس میں نبی کی شان میں گستاخی کی تھی اس کے خلاف۔ اور اسی طریقے سے دوسرے شہروں میں مسلمانوں کے خلاف بہت بھڑکاؤ بیان آتے ہیں، بہت دقتیں ہو رہی ہیں۔ جو مودی کا نعرہ ہے اس کو یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ ابھی پیچھے وقف بورڈ میں ایک بل لایا گیا جس سے مودی کی جو آرڈر تھا اور جو وقف بورڈ کی پراپرٹی تھی اس پر ایک قانون لایا گیا، وہ بھی ابھی پینڈنگ میں چلا گیا۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کو لے کر ٹارگٹ بنا کر کی جا رہی ہیں۔ اسی پر امام بخاری نے اپنی تکلیفیں ظاہر کری ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا آسام کے مکھیہ منتری نے کہا کہ میں جو مسلمان ہیں ان کا پکش نہیں لوں گا، میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف ایک سائیڈ کا پکش لوں گا، دوسری کا نہیں لوں گا۔ اور ابھی انہوں نے جمعے کی نماز پر 2 گھنٹے کا بریک جو آسام میں دیا جاتا تھا اس کو بھی انہوں نے روک دیا۔ اور مسلمانوں کا جو اپنا پرسنل ان کا معاملہ ہے نکاح کا اور ڈیورس کا، وہ بھی وہاں پہ قانون انہوں نے لاگو کیا ہے کہ اب وہ رجسٹرڈ کرانا ہوگا، جو نکاح ہوگا وہ بھی رجسٹرڈ ہوگا، جو ڈیورس ہوگی وہ بھی رجسٹرڈ ہوگی۔ ایک طریقے سے دیش کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی کوئی عام آدمی یا کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں کر رہا ہے۔ جو دیش کے جو اسٹیٹ ہیں ان کے جو مکھیہ منتری ہیں، جس میں یوگی آدتیہ ناتھ آسام کے مکھیہ منتری اور مدھیہ پردیش کے مکھیہ منتری، اور بھی اس میں بہت سارے نام ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جا رہا ہے اور الٹے سیدھے ان پر ایکشن لیے جا رہے ہیں۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی پراپرٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے ان کے گھر گرا دیے جا رہے ہیں۔ ادے پور میں آپ نے دیکھا تھا، جے پور میں وہ بندہ کرائے پر رہتا تھا، کرائے پر اس میں مکان مالک کا کوئی دوش نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی کرایہ دار کے اپرادھ کے وجہ سے مکان مالک کا مکان گرا دیا گیا۔ اب بتائیے، یہی ساری باتیں جامع مسجد کے امام صاحب نے کہی ہیں جو دلی کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں انہوں نے اپنی پیڑا کس طرح ظاہر کی ہے۔ ہم اس وقت ایک انتہائی صبر آزما اور آزمائش سے بھرے دور سے گزر رہے ہیں۔ ملک ایسے لمحات سے گزر رہا ہے جس میں ہر طبقے کے لوگ ذہنی الجھن میں مبتلا ہیں۔ ہزاروں سال سے گنگا جمنی تہذیب کے اس آئینہ دار ہندوستان کا دامن اس قدر وسیع رہا ہے کہ ہر مذہب و ملت کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ایک ایسا ملک جس کی شناخت تمام مذاہب، تہذیبوں، زبانوں، رنگ و نسل کا مساوی احترام ہے۔ آج اس پر آنچ آئی ہوئی ہے۔ یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں، یہ وطن عزیز کی عزت، بقا اور سلامتی کا سوال ہے۔ بلکہ یہ تمام عقائد، مذاہب، تہذیب و تمدن
کا مشترکہ عالمی مرکز اور گہوارہ. اس چمن میں سب ایک دوسرے سے کئی مدوں میں بنیادی اختلافات کے باوجود سب ایک اکائی کی طرح صدیوں سے رہتے چلے آ رہے ہیں. اب ایسا کیا ہو گیا کہ اقلیت کی مسلمانوں کی ہر چیز جرم بن گئی اور اکثریت کا غلط بھی صحیح ہو گیا. بزرگوں اور نوجوانوں، مسلمانان ہند اس ملک کی تنہا سب سے بڑی وحدت ہے اور تمام دنیا میں کسی ایک ملک میں بھی سب سے زیادہ بڑی آبادی ہے. تقسیم ہند کے باوجود بھی نفرت اور نفرت کا بازار آج گرم ہے. اس سے پہلے آپ نے اور ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا. ماضی میں بھیانک فسادات ہوئے، قتل و غارت گری ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے نہتی مسلمانوں پر گولیاں چلائی گئیں، لا تعداد مسلمانوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے اس پر ٹریکٹر چلا کر گوبھی اگا دی گئی. آپ کو یاد ہوگا میرٹھ میں ٹرک میں بھر کر مسلمانوں کو ندی کے کنارے لے جایا گیا اور ان کے سینوں پر گولیاں مار کر ان کو ندیوں میں بہا دیا گیا. ہزاروں سکھوں کا قتل عام ہوا، لاکھوں معصوم جانیں تقسیم وطن کی ذمہ دار ہوئی، مگر اس وقت بھی نفرت کا زہر ملک میں نہیں پھیلا. ایک وقتی طور سے حالات خراب ہوئے، لیکن اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو آج نفرت ہے وہ نفرت اس وقت اتنی نہیں پھیلی تھی. آسام میں نیلی کا بھیانک فساد آپ کو یاد ہوگا. نیلی کے مقام پر 16 گاؤں سے مسلمان کھدڑ دیے گئے تھے. 3000 سے زائد مسلمانوں کا یک طرفہ قتل ہوا. مگر آج آسام میں جس طرح سے نفرت آج پھیلائی جا رہی ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کمیشن بنائے گئے. نبہن کمیشن بنا، گوپال کمیشن بنا، شری کرشنا کمیشن بنا. اس کے علاوہ بھی مختلف کمیٹیاں بنی، مختلف کمیشن بنے. مسلمانوں کو ڈرا ڈرا کر ووٹ حاصل کیے گئے، اقتدار حاصل کیا، لیکن ناانصافی، محرومی اس ملک میں مسلمانوں کے مقدر بنا دیے گئے. آزادی کے بعد وہ تمام تحفظات جو اس ملک میں مسلمانوں کو ملنا چاہیے تھے وہ نہیں ملے. ان تحفظات سے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو اس ملک میں محروم رکھا گیا. اس ملک کے مسلمانوں کا ہمارا کیا گناہ ہے کہ مسجدوں کی دیواروں پر چڑھ کر اشتعال انگیز نعرے لگائے جاتے ہیں، مسلمانوں کی داڑھیوں کو نوچا جاتا ہے.
ٹرین میں سفر کے دوران مسلمانوں کو پولیس کے ذریعے قتل کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی کی جاتی ہے، توہین رسالت ہو رہا ہے، وقف ترمیمی بل کے ذریعے مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کیا جا رہا ہے، دھرم سنسد کے ذریعے مسلمانوں کو قتل کرنے کی اس ملک پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، قبرستانوں، مزارات اور خانقاہوں کی بے حرمتی، ہجومی تشدد، مسلمانوں کو پکڑا اور اس کے بعد چاقوؤں سے گود دیا گیا، گودا جا رہا ہے۔ ذرا سا احتجاج ہوا، ذرا سا احتجاج کیا گیا، عدالتی حکم کے بغیر شہروں شہروں بلڈوزروں سے ان کے مکانات کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ برسر اقتدار جماعت کا مسلم نمائندگی سے مکمل خالی رہنا یہ بھی ستم ظریفی ہے۔ بے جا زبان درازی کر کے مسلمانوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال میں اگر ایک ہندو بیٹی کا ریپ ہوتا ہے تو پورا ملک سڑکوں پر آ جاتا ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، اور وہی ظلم جب اتراکھنڈ میں ایک مسلم بیٹی پر ہو تو ہر سو خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں آج اس ہندوستان کو تلاش کر رہا ہوں جس کا خواب ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے ماضی میں دیکھا تھا۔ وقف ترمیمی بل آیا، وقف شریعت کا حصہ ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات وقف کیے، کسی نے وقف اللہ کیا، اللہ کے نام پر وقف کیا، کسی نے یتیموں کے لیے وقف کیا، کسی نے کسی ادارے کے لیے وقف کیا۔ اس کو محفوظ رکھنا، ان دستاویزات کو محفوظ رکھنا یہ عام مسلمانوں کا کام نہیں ہے، نہ تھا۔ یہ کام اوقاف کا تھا، وقف کا تھا کہ ان تمام دستاویزات کو محفوظ رکھتے اور ان جائیدادوں کو محفوظ رکھتے جو ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک میں وقف کی اور وقف کے ثبوت کی۔ آج اس کی سزا ہندوستان کے مسلمانوں کو کیوں مل رہی ہے؟ وقف ترمیمی بل لا کر مختلف ریاستوں میں، مختلف اسٹیٹ میں جو اوقاف ہیں وہ مسلمانوں نے نہیں بنائے، وہ اسٹیٹ گورنمنٹس نے بنائے۔ اور ان لوگوں کو اوقاف میں لایا گیا جو ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور جو چاہتے تھے کہ ہمیں ایم ایل اے بنا دیں، ہمیں ایم پی بنا دیں، ہمیں فلاں چیئرمین بنا دیں۔ ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ ہم تمہیں وقف میں لے آئیں، اور ان لوگوں کو حکومت نے اوقاف میں بھیجا، مسلمانوں نے نہیں بھیجا، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھیجا، جو بدعنوان تھے، جنہوں نے جائیدادوں کے دستاویزات کو بیچا، ختم کیا اور خفیہ طور پر ان جائیدادوں کے سودے کیے۔ تو اس کا ذمہ دار عام مسلمان نہیں ہے، ملک کا مسلمان نہیں ہے، اس کی ذمہ دار ماضی کی اسٹیٹ گورنمنٹ ذمہ دار ہے جنہوں نے ایسے لوگوں کو اوقاف پلائے جو بدعنوان تھے۔ آج آپ نے جن جائیدادوں کو وقف کیا ہے
ان کے دستاویزات اگر آپ وقت میں جا کر تلاش کریں گے تو دستاویزات نہیں ملیں گے. کسی ایک کا مل جائے, ایک دو کا مل جائے, لیکن اس مجموعی طور پر نہیں ملے. کس نے غائب کیے؟ عام مسلمانوں نے نہیں, وہ جو وقت پر قابض تھے اور جنہوں نے اوقاف پہ ان لوگوں کو بٹھایا. آپ جائیے, مساجد سینکڑوں مساجد ہیں ہندوستان بھر میں جو اوقاف کے ماتحت, لیکن یا تو خنزیر کے گوشت کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں, یا لوگ رہ رہے ہیں, مکانات بنے ہوئے ہیں, وقف کی زمینوں کو بیچا گیا. لیکن کیا کس نے؟ جو وقف میں تھے اور رہے. میں زیادہ دور نہیں جاتا, رنگ روڈ پر, دہلی میں رنگ روڈ پر پرانا قبرستان, اس کے برابر ملینیم پارک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. اس کی کئی بیگھہ زمین سابقہ بورڈوں نے دوسروں کے حوالے کر دی. آج اس پارک میں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. مسلمان دیکھتا ہے اور روتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جن جائیدادوں کو وقف کیا تھا, آج وقف نے ان حالات کو بیچ کر تباہ و برباد کر دیا. تو ضرورت ہے, اس ترمیم بل کی ضرورت نہیں, ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو اوقاف میں وقف میں لایا جائے جو صاحب ثروت ہوں, جو وقف کی اصلاح چاہتے ہیں, جہاں ڈاکومنٹس محفوظ رہیں, وقف جائیدادیں محفوظ رہیں. لیکن یکسر بورڈ میں ایسی تبدیلیاں پیدا کر دینا جس سے مسلمانوں میں غم و غصہ پیدا ہو, تشویش ہو, یہ مناسب نہیں. بورڈ بنائیے, اچھے لوگوں کو لے کر آئیے. میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. امتیاز احمد خان آئی اے ایس تھے اور پرائم منسٹر ہاؤس میں جوائنٹ سیکرٹری ہوا کرتے تھے. وہ دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین بھی تھے. 7 سال بورڈ کے چیئرمین رہے. انہوں نے مجھ سے بیچ بیچ میں کہا کہ میں بورڈ میں نہیں رہنا چاہتا, میں خود بدنام ہو جاؤں گا, میں چاہتا ہوں کسی اور کا سپرد ہو. میں ان کو روکتا تھا کہ آپ کے بعد تو بالکل تباہ ہو جائے گا دہلی وقف بورڈ. کچھ سال تک روکے رہا. 7 سال جب ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں روکوں گا, اب کوئی گنجائش نہیں, مجھ کو چلانے نہیں دیا جاتا, دستاویزات غائب ہیں, زمینوں کو بیچا جا رہا ہے. میں اب اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں. آخرکار وہ الگ ہو گئے. ایک آئی ایس آفیسر جس کے سینے میں درد تھا کہ میں اوقاف میں کچھ کر کے جاؤں, وہ نہیں کر پایا. تو حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اوقاف میں لے کر آئے جو اس کا بھلا چاہتے ہیں, جو اس کو سنوار سکے, جو اس کو چلا سکے, بدعنوانی سے بچا سکے, دستاویزات بچ سکیں. ایسا بورڈ حکومت کو بنانا چاہیے, نہ کہ ایسا بل کہ جو مسلمانوں کے اوپر تھوپا جائے. اس کو مسلمان, میں سمجھتا ہوں, برداشت نہیں کرے گا. عزیزان محترم, میں نے ان تمام حالات کا ذکر پورے ملک اور مہذب معاشرے کو دعوت فکر دینے کے لیے کیا. میری تشویش کا پس منظر ہندو مسلم تقسیم یا تعصب نہیں ہے. مجھے اپنا ملک آج اندھیروں کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے. ان حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ قومی یا مذہبی فریضہ تھا کہ میں اپنی اس روایتی ذمہ داری کو نبھاؤں جو اس جامع مسجد کی روشن تاریخ ہے. آج مجھے کسی کو بے جا نفرت میں مبتلا کرنا مقصود نہیں ہے, بلکہ سب میں ایک احساس ذمہ داری اور احساس سے احتساب کرنا مقصود ہے.
जज्बात को भड़काना क़यादत का काम नहीं, उसका काम मसाइल से आगाह करना है, बर वक्त मुतनब्बे करना है और मसाइल के हल की ज़मीन पैदा करने में अपना किरदार अदा करना है। आखिर में मैं आपसे मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि आजमाइश और इम्तिहान अंबिया की सुन्नत है। जो इस दौर में मुस्तैद रहा तो नुसरत और फतेह इंशाअल्लाह उसका मुक़द्दर बने। आज हालात ये हैं कि कोई रोकर दिल बहला रहा है और कोई हंसकर अपना दर्द छुपा रहा है, लेकिन जिंदगी तो अपने ही तरीके चला करती है। औरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। आज हमें हिकमत, खुद एतमादी और खुदा एतमादी के साथ ही आगे बढ़ना है। खुदा आपका हामी व नासिर। जैसा कि आपने देखा जामा मस्जिद के शाही इमाम बुखारी साहब ने किस तरह एक तकरीर की है जो प्यार मोहब्बत के लिए है और देश में एकता के लिए है। उन्होंने कहा है कि पहले से भी हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते आए हैं, इशूज़ पहले भी होते थे, लेकिन इस तरह से नफ़रत कभी नहीं फैली जिस तरह से नफ़रत अब फैल रही है। उनका कहना है कि सब देश में शांति रहे, देश प्रगति करे, देश आगे बढ़े, सब धर्म के लोग एक साथ एक गुलदस्ते की तरह रहें और सबका ये मानना है। उन्होंने दुआ कराई जिसमें कहा गया कि देश की पूरी तरक्की हो और सब प्यार से और शांति बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे की देश दुनिया की ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम बिग न्यूज़। धन्यवाद।